کا تجارت کا پیشہ اپنانا۔ مکہ کی سرزمین کھیتی باڑی کے لیے موزوں نہیں تھی، کیونکہ مکہ جو ہے وہ ریگستان ہے، اور وہاں پر جیسے یہ دیکھیں ریت ہی ریت ہے، کچھ نہیں ہوتا، وہاں پر ہریالی نہیں ہے، تو وہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، یعنی وہاں پر فصل نہیں لگ سکتی، تو یہ کام تو وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں کی زمین اچھی نہیں تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف آئے؟ تجارت کی طرف، تجارت کا کام کرنا شروع کیا، یعنی سامان ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ لے جا کر بیچنا، یہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ مکہ کی سرزمین کھیتی باڑی کے لیے موزوں نہیں تھی، اس لیے قریش کے زیادہ تر لوگ تجارت سے منسلک تھے، وہاں پر سبھی تجارت کیا کرتے تھے، سبھی سامان جو ہے وہ دوسری جگہوں پر لے جا کر بیچا کرتے تھے، وہاں سے لا کر مکہ بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے۔ ایسے شخص کو جو سامان ادھر سے ادھر لے جا کر بیچتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تاجر کہتے ہیں، اور جو وہ کام ہے اسے تجارت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کیا تھے؟ تاجر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی تجارت میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ تجارتی سفر بھی کر چکے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے کاروبار میں تجربہ کار تھے، یعنی ظاہر بچپن سے یہ کام کیا تھا تو بہت تجربہ کار ہو گئے تھے، اس کے پاس ماہر ہو گئے تھے، اس میں بہت اچھے طریقے سے انہیں تجارت کرنا آ گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو ہی اختیار کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ماہر تھے، بہت بچپن سے تمام چیزیں سیکھ گئے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا ہی پیشہ اختیار کیا، تجارت کا کام شروع کیا۔ شام کا دوسرا سفر، پہلا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، اپنے چچا کے ساتھ۔ اب دوسرا سفر، شام کا دوسرا سفر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار اور ممتاز تاجرہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ میں ایک خاتون تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت پیسے والی تھیں، مالدار تھیں، بہت مال و دولت تھا ان کے پاس، اور وہ تاجرہ تھیں، یعنی وہ بھی بزنس کرتی تھیں، وہ اپنا سامان دوسروں کو دے کر پھر بیچتی تھیں، اور اس پہ جو نفع حاصل ہوتا تھا وہ پھر انہیں ملتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار اور ممتاز تاجرہ تھیں، یعنی ممتاز سب لوگوں میں بہت نمایاں شخصیت تھیں، بہت اہمیت دیتے تھے لوگ ان کو، بہت عزت دار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت سنی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال بغرض تجارت دینا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام گئے۔ اب وہ دوسروں کو دیا کرتی تھی کہ میرا سامان لے جا کے وہاں پر بیچے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ اتنے اچھے شخص ہیں، دیندار ہیں، دیانتدار ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سوچا کہ میں ان کو بھیجتی ہوں اپنا سامان دے کے، تو انہوں نے اپنا سامان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ لے جا کر جو ہے وہ یہ بیچیں۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے ہیں دوسرا سفر جب شام کا کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کی، مان لی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام گئے۔ اس سفر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معمول سے زیادہ منافع ہوا۔ اس سفر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معمول سے زیادہ منافع ہوا، یعنی جب وہ سامان لے کر گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سامان لے کے گئے، پہلے جو لوگ لے کے جاتے تھے سامان اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تو بہت فائدہ ہوا، انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوا۔ شام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لین دین میں سچائی اور امانت داری کی خوب شہرت ہوئی۔ اب جب شام والوں میں بھی کیا ہوا، وہاں پر جتنے لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ بہترین اور سچے شخص کون نظر آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ تو آپ کی لین دین میں سچائی اور امانت داری کی خوب شہرت ہوئی، لوگوں میں بہت تعریف ہوئی، اور یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچ گئی۔ یعنی جب وہ واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی لوگوں نے آ کے بتایا اور بہت تعریفیں ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بہت سچے شخص ہیں اور بہت امانت دار ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ ساری ان کی خوبیاں پتہ چل گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا۔
جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ وہ اتنے اچھے شخص ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی رضامندی سے یہ پیغام قبول کیا۔ پھر جو ان کے چچا تھے ابو طالب، ان سے مشورہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے نکاح کا، شادی کا، تو آپ بتائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی رضامندی ظاہر کی کہ انہوں نے کہا ہاں کر لو، اچھی خاتون ہے۔ تو وہ پیغام پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 برس تھی، یعنی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھی۔ حلف الفضول کا دوبارہ آیا۔ اب یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا حلف الفضول، ابھی ہم اس میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا چیز تھی۔ حلف الفضول کا دوبارہ آیا کا مطلب ہوتا ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جانا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی، اس زمانے میں مکہ میں لوٹ مار اور لاقانونیت کا بازار گرم تھا۔ ڈاکو اور لٹیرے لوگوں کا مال و متاع چھین لیتے تھے اور بچوں اور بڑوں کو تاوان کے لیے اغوا کر لیتے تھے۔ تاوان کے لیے اغوا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو اغوا کر کے لے گئے، اب پھر ان کے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا پیسہ دو تو پھر آپ کا بچہ ہم جو ہے وہ چھوڑیں گے، آپ کو دیں گے، تو یہ تاوان کہلاتا ہے۔ تو یہ سارا کام وہاں پر ہوا کرتا تھا، لوٹ مار، اب بچوں کو اغوا کرنا تاوان کے لیے اور ڈاکے ڈالنا، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی ایما پر ایک پرانے معاہدے حلف الفضول کا دوبارہ احیا کیا گیا تاکہ لا قانونیت کو روکا جا سکے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے حضرت زبیر بن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے جو ایک اور بیٹے تھے زبیر، انہوں نے جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا تھا کہ سب مل کر اس بات کو جو ہے وہ قانون بنائیں گے، سب مل کر یہ قانون بنائیں گے کہ یہاں کوئی اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہوگی، کوئی اغوا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو لوٹے گا، نہ کوئی ڈکیتی ہوگی۔ تو اس معاہدے کو، یہ جو معاہدہ اور قانون بنایا گیا تھا، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ تو یہ بہت بچپن میں ہوا تھا۔ جب حضرت پاک 30 سال کے ہوئے تو پھر دوبارہ اس کو رینیو کیا گیا، یعنی اس معاہدے کو اور اس قانون کو دوبارہ لایا گیا، تو اس کو احیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے دوبارہ احیا میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے بڑھے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ معاہدہ قائم ہونا چاہیے دوبارہ، اور یہ قانون دوبارہ قائم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ حلف الفضول اسلام سے پہلے اہل مکہ کا آپس کا معاہدہ تھا، یعنی اسلام سے پہلے کا یہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا۔ اس میں عزم کیا گیا تھا کہ انصاف کے اصولوں کا احترام کیا جائے گا اور تنازعات یعنی جھگڑوں کو منصفانہ طریقے سے حل کیا جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی اس حلف الفضول کے معاہدے میں کہ سب جگہ انصاف ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو انصاف سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا، زیادتی کرنے والے کو سزا دی جائے گی، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ بدل دیا جائے گا، اس کے ساتھ اچھا اور بھلا سلوک کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات یہ بھی تھی کہ جو بھی جھگڑے ہمارے آپس کے ہوں گے وہ جو بھی جھگڑے ہوں گے، تنازعات کا مطلب ہوتا ہے، تنازع کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، جو بھی ہمارے آپس میں جھگڑے ہوں گے وہ منصفانہ انداز سے حل کیے جائیں گے، یعنی ان میں انصاف کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ حلف الفضول کا معاہدہ کہلاتا ہے، اور یہ اسلام سے پہلے کا ہے، یعنی اس وقت اسلام نافذ نہیں ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا دین کا کام بھی نہیں شروع کیا تھا۔ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب، یہ حجر اسود کہلاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کے ایک کونے پر ہے اور اس کو سب چومتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور سب اسے چومتے ہیں۔ تو اس کو دوبارہ کس طرح لگایا گیا اور یہ سارا واقعہ کیا ہوا تھا، یہ ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوئے، یعنی 35 ایئرز کے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مکہ کو بلکہ پورے عرب کو ایک بہت خونریز جنگ سے بچا لیا۔
ہوا یوں کہ 604 عیسوی میں سیلاب کے بعد خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی گئی. اثر نو یعنی دوبارہ. تو 604 عیسوی میں سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا، اور حجر اسود بھی جو ہے اس ظاہر دیواروں کو نقصان پہنچا تو حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا. اب جب خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو خانہ کعبہ کو دوبارہ اثر نو یعنی دوبارہ بنانے کے لیے سب ملے اور سب نے جو ہے وہ اثر نو تعبیر کے لیے کوششیں کی کہ ہم اسے دوبارہ بنائیں گے. اب اس میں کیا ہوا، ایک بہت زبردست قسم کا جھگڑا ہو گیا خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ حجر اسود لگانے کا. اب پڑھتے ہیں ہم یہاں سے. تعمیر کے بعد اب خانہ کعبہ کو جب پوری خانہ کعبہ کی دیواریں بنا لی، تعمیر کے بعد یہ جھگڑا تھا کہ حجر اسود کون اس جگہ پر نصب کرے گا. جیسے حجر اسود پہلے بھی کونے پر لگا ہوا تھا، دیوار پہ لگا ہوا تھا، اب اس کے کون لگائے گا، کیونکہ یہ بہت بابرکت پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے. اب ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو، میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا وہاں سے کا پتھر ہے تو ہم لگائیں گے. اب اس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا، اور آپ کو ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرتے تھے اور آپس میں قتل و غارت گری بھی کرتے تھے، اور اس میں بھی یہ جھگڑا اتنا زیادہ جو ہے وہ پھیل گیا تھا. اب کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کیا وہ ہم دیکھتے ہیں. تعمیر کے بعد یہ جھگڑا تھا کہ حجر اسود کون اس کی جگہ پر نصب کرے گا. ہر قبیلہ یہ مقدس فریضہ خود انجام دینا چاہتا تھا. یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس پر رکھ دیا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر پکڑ کر اٹھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود چادر سے اٹھا کر مخصوص جگہ پر نصب کر دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست یعنی عقل مندی، اس طرح سے قسم کی فراست مبارکہ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بہترین عقل مندی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کیا، یہ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا. اور خطہ عرب یعنی پورے عرب کا علاقہ ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گیا، اور سب اس بات پہ راضی ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں وہ حجر اسود کو رکھوایا، اور پھر اس کے بعد سارے سرداروں سے کہا کہ اس دیوار کی طرف آپ اسے لے کر جائیں، اور پھر اپنے دست مبارک سے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے لگا دیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سبھی محبت کرتے تھے، اور سب کہتے تھے کہ یہ بہت سچے انسان ہیں، بہت نیک انسان ہیں، امین و صادق ہیں. تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے لگایا. اور سب کو بھی یہ سعادت مل گئی کہ سب نے اس میں ہاتھ ڈالا، کہ سب نے اس چادر کو پکڑا اور پھر لے جا کر جو ہے وہ اس کی دیوار کے قریب کیا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے اپنے دست مبارک سے اسے لگا دیا. اور اس طرح یہ جو آپس کا سب کا جھگڑا تھا اور یہ خونریز اتنی بڑی جنگ ہونے والی تھی، وہ جنگ کیا ہو گئی، رک گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب کو مدد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تاکہ ان کا بوجھ ہلکا ہو سکے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اتنے حالات اچھے نہیں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر حضرت پاک نے لے لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، میں اسے پالوں گا اور ساری چیزیں میں اسے دیا کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت پاک نے پالا. کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور چھوٹے بھائی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تھے وہ بھی حضرت پاک نے لے لی کہ میں ان کی بھی دیکھ بھال اور ان کے بھی سارے خرچ وغیرہ میں اٹھاؤں گا.